اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ فرض کیجئے کہ کچھ لوگ دارالحکومت اسلام آباد کے سڑکوں پر ریلی نکالے ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور سروں پر پگڑیاں بھی ہیں۔ انہوں نے پلے کارز پکڑے ہوئے ہیں جن پر یہ نعرہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست مدینہ کے حکمرانوں، زنا کرنے والوں کو سریعام سنگسار کرو، شراب پینے والوں کو کوڑے لگاؤ، چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹو، ٹیکس کے بجائے زکوٰۃ کا مکمل شرعی نظام لاگو کرو، سود لینے اور دینے والوں کو الٹا لٹکا دو، بچوں اور بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سریعام پھانسی دو، نماز کے اوقات میں کاروبار بند کر کے نماز کی ادائیگی کو یقینی بناؤ، فحاشی اڈوں کو ختم کرو، بے راہ روی بدکاری کو روک تھام کے لیے شادی و نکاح کا آسان بناؤ، وغیرہ وغیرہ بہت سارے نعرے۔ تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ پھر یہ ہوگا، ملکی اور غیر ملکی ٹی وی چینلز بولے کتے کی طرح یوں کوریج کریں گے، پاکستان کے دارالحکومت میں شدت پسندوں کا راج، شدت پسند پرانے نظریات سیکولر سے لے کر سڑکوں پر، حکومت خاموش تماشائی، پاکستان کی ترقی کے دشمن پاکستان کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یا اپنے شدت پسندانہ نظریات ہم پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور بعض ٹی وی چینل یہ کہیں گے یہ طالبان ہم پر زبردستی اسلام نافذ کرنے چاہتے ہیں، یہ مولوی دہشت گرد ہیں۔ مولویوں کی ان کی حرکات سے عالمی سطح پر پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں عالمی دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ریاست چند مٹھی بھر مولوی و مذہبی ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے۔ ہم آج سے 1400 سال پیچھے پتھر کے دور میں واپس نہیں جانا چاہتے ہیں، اور بعض ٹی وی یہ کہیں گے ترقی کے دشمن جاہل مولوی کو سبق سکھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے اور ٹی وی چینل اپنے صحافیوں کو لے کر ٹاک شو کریں گے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر منہ سے جھاگ اور رال ٹپکاتے نظر آئیں گے۔ بس پھر حکومتی ادارے حرکت میں آتے ہوئے اور اس کے بعد ان احتجاجی مطالبات کے ساتھ مارچ کرنے والے مذہبی لوگوں کو نقص امن پھیلانے والے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے کو الزام لگا کر گرفتار کر لے جاتا ہے اور جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اب جن بے شرم خواتین نے عورت مارچ کے نام پر سرعام پاکستانی آئین کا مذاق اڑایا، پاکستان کے سڑکوں پر نیم عریاں ہو کر نکلی اور ڈانس کیا، ادھم مچایا، ٹریفک روکے رکھا، لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے رہیں، اسلامی قوانین اور پاکستان کی ثقافت پر حملے کیے، جنسی آزادی کی مانگ مانگی، زنا و بدکاری کی قانونی اجازت مانگی، نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، نکاح کو دقیانوسی قرار دیا گیا، ہم جنس پرستی کو میرا جسم میرے مرضی میں لپیٹ کر قانونی طور طلاق کو خوش آئین زندگی کا سبب قرار دیا گیا، والد اور بھائی سے آزادی مانگ کر ان سے بغاوت کی گئی، گھروں میں رہنے والے شریف اور نیک بچیوں کو ماں اور باپ کے نافرمان اور بغاوت پر اکسایا گیا، گھروں کا نظام تباہ کرنے کی مہم چلائی گئی، اسلام اور قرآنی احکامات کو تارگٹ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبوب زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی گئی اور ان کو تارگٹ کیا گیا، اور ٹی وی کے چینلز پر بیٹھ کر سرعام یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ رات گزارے تو اس کو گھر والوں کو یا کسی کو کیا حق ہے کہ اسے روکے، ہر بالغ کو جنسی آزادی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ ان سب وحیات اور دہشت گردی کو خواتین کے مطالبات اور خواتین کے حقوق گردانا گیا، کچھ نہ کہا گیا، ان کو یہ بھی ہودگی، بے حیائی اور تباہی پھیلانے کی اجازت دی گئی، حکومت نے ان کو سیکورٹی فراہم کی۔ حکومت کا اہل مذہب اور سیکولر اور لبرل لوگوں کے ساتھ ایسا دوہرا معیار رویہ آخر کیوں ہے؟ ہمارا یہ سوال حکومت وقت سے اور موجودہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے صحافیوں سے ہے۔ اگر اپنا دغلا پن اور دغلی پالیسی کو چھوڑ کر جواب دیا جائے تو ہم انصاف کے منتظر رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا، ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔